بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ہم لوگ پہنچ چکے ہیں چیپٹر نمبر 4 جو نئی اسلامیات کتاب ہے فار دا کلاس 10th۔ یہ بھی بڑا چیپٹر ہے، اس کے اندر 5 ایکسرسائزز ہیں، یعنی 5 لیسنز ہیں، اور چیپٹر کا نام ہے اخلاق اور آداب۔ میں آپ کو لیسن کی ڈیٹیل بتا دوں۔ اخلاص و تقوی، اس کے بعد پردہ پوشی ہے، پھر جھوٹ کے بارے میں، اس کے بعد غیبت اور بہتان ہے، اور آخر میں جادو، فال اور توم پرستی ہے۔ مکمل کرتے ہیں اس پورے چیپٹر کو، 1 بائی 1 چلتے ہیں کتاب کے اندر۔ چیپٹر نمبر 1 ہمارے سامنے ہے، پہلے ایکسرسائز کرتے ہیں، پھر جتنے پاسیبل کوسچنز بنتے ہیں سارے وہ کر لیتے ہیں۔ میں ایک دفعہ چیک کر لوں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا کہیں گڑبڑ شدری، بالکل ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ چلو جی، پھر تو جناب پہلے ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ تقوی کا اصل لغوی مطلب ہے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اخلاص کا معنی ہے خالص بنانا، یعنی اس کا مطلب لغوی یہ کہ تمام عبادات خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ اخلاص ہے، دکھاوے کے لیے نہ ہونی چاہیے۔ اخلاص لازمی نتیجہ ہے تقوی کا۔ جب آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جائے گا تو پھر آپ کی عبادت بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا اصل مقام قرار دیا دل کو۔ اخلاص کا مفہوم بیان کریں۔ پہلے چاروں کے چاروں سوال جو ہے وہ پیج 49 پہ ہیں۔ 1 بائی 1 کرتے ہیں۔ اخلاص کا مفہوم بیان کریں۔ ہائی لائٹ میں کر دیتا ہوں۔ اخلاص کا معنی ہے خالص بنانا، صاف کرنا۔ اخلاص سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ نیکی کی قبولیت کی پہلی شرط اخلاص ہے، یعنی اس نیکی کا اللہ تعالیٰ کی رضامند کے لیے ہونا ضروری ہے۔ چند دن پہلے میں پڑھا تھا کہ آپ حج کرنے جاتے ہیں، مقصد حج ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، عبادت ہے۔ اگر مقصد تھا کہ چلیں وہاں جا کے کاروبار بھی کریں گے، کوئی واپسی میں سونا شونا بھی خرید لائیں گے، کوئی یہاں کے بیچ دیں گے، تو یہ تو پھر اس میں اخلاص شامل نہیں ہوگا، وہ پھر آپ کا اپنا کاروبار شامل ہو چکا ہے۔ ایسے ہی روزمرہ کے معاملات میں ہم لوگوں کے بڑے ایشوز چل رہے ہیں۔ تقوی کے مفہوم پر روشنی ڈالیں، پیج 49، کیونکہ یہ آپ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ایک وقت ایسا ہے قیامت قریب کے لوگ جو حج ہے وہ بھی صرف اپنے کاروبار کے لیے کریں گے۔ حدیث شریف ہے، ان کا مقصد اپنا لین دین، تجارت، کاروبار رہ جائے گا۔ اگلا سوال ہے تقوی کے مفہوم پر روشنی ڈالیں۔ یہ ہے جی، تقوی کا لفظی معنی ہے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تقوی انسان کے دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اسے نیکی پر آمادہ کرتی ہے اور گناہ سے روکتی ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ جناب تیسرا سوال ہے اخلاص تقوی کے بارے میں ایک قرآنی آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ یہ ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے، اور انہیں یہی حکم دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر۔ سورہ بینہ نمبر 5۔ یہیں سے اگلا سوال ہے ایک حدیث بیان کریں۔ اخلاص و تقوی کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں، یہیں سے آگے ہے۔ تب بھی میں نے ڈیفرنٹ کلر میں نشان لگا دیا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری حدیث نمبر 1، پہلی حدیث مبارک ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور 5واں سوال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص و تقوی کی ایک مثال کا ذکر کریں، پیج نمبر 50۔ یہ جی 2 لکھی ہوئی ہیں، ایک کوئی بتا دینی ہے، تو یہ والی بتا دیں۔ ایک غزوے کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ دوپہر کے لیے آرام فرما رہے تھے تو ایک دشمن آ نکلا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار اس نے قبضہ کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور فرمایا کہ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا کہ مجھے بچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ جواب سن کر دشمن پر لرزہ طاری ہوگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ اب تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اسے پوچھا کہ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اس شخص کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اس شخص نے نبی کریم کے حسن سلوک کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہوتا ہے تقوی اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین۔ اب جی لانگ سوال، اخلاص تقوی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے سیرت طیبہ سے اس کی مثالیں پیش کیجیے۔ پورا نوٹ نہیں لکھنا، تو پھر ڈائریکٹ یہی سوال یہاں سے بنتا ہے۔ اخلاص تقوی اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے سٹارٹ کر دیں گے۔
اس کے بعد یہ والا واقعہ جب آپ کے چچا کے پاس کچھ اہل قریش آئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کے بھتیجے کو منع کریں کہ وہ جو تبلیغ کر رہے ہیں دین کی اس کو روکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے ہاتھ میں سورج اور چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں اس سے نہیں روک سکتا، جو کہ حق ہے۔ وہ والا واقعہ بتا دیں۔ اس کے بعد جناب لکھا ہوا ہے، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں پھر بھی میں اپنا کام جاری رکھوں گا۔ تو یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور یہ سوال جناب آپ کا ختم ہو جائے گا۔ ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ یہاں تک ہماری جناب ایکسرسائز نمبر 2 ہے، چیپٹر نمبر 2 ہے پردہ پوشی، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ پہلے اس کی کرتے ہیں ایکسرسائز کے اندر سے، پھر آتے ہیں واپس۔ پردہ پوشی سے کیا مراد ہے؟ پردہ پوشی سے مراد ہے عیب چھپانا۔ اچھا، پردہ پوشی صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے عیب چھپائیں، ہم پڑھنے جا رہے ہیں پردہ پوشی یہ ہے کہ آپ اپنے عیب بھی چھپائیں، اپنے گناہوں کا بھی اظہار مت کریں۔ دوسروں کے عیب چھپانے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ملے گا؟ ان کے اپنے عیبوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈال دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی اصلاح فرماتے نام لیے بغیر، تاکہ کسی کی وہاں پر کوئی بے عزتی یا کوئی اس میں نہ کرے۔ دین اسلام منع کیے گئے لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے۔ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، سورہ حجرات۔ اور لوگوں کے بارے میں تجسس نہ کرو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بھائی ویکھ تو صحیح ہے کیک کرنے پین، انہوں چھوڑو کیک کرنے پین، اپنی گل کرو۔ جب انسان کے پاس کوئی خبر پہنچے تو اسے چاہیے کہ تصدیق کرے۔ یہ بھی سورہ حجرات میں لکھا ہوا ہے کہ کہیں کوئی آپ غلطی میں کسی کو نقصان نہ اٹھا پائیں گے۔ جب آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی پوری تحقیق کالی کریں، اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے جو آپ نے پڑھا ہوگا۔ اب اس کے جناب کرتے ہیں شارٹ کوسچن۔ پہلا شارٹ پیج نمبر 53 پہ ہے، دوسرا بھی 53 پہ ہے، تیسرا بھی 53 پہ ہے، مگر چوتھا پانچواں نہیں ہے۔ پردہ پوشی کا مفہوم بیان کریں۔ مفہوم لے جی۔ پردہ پوشی کا معنی ہے کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ دین اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم کسی کے عیب جاننے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہم کسی کا عیب معلوم بھی ہو جائے تو اسے چھپانے کی کوشش کریں، نہ اس شخص کو طعنہ دیں اور نہ اس پر طنز کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں لکھا ہوا ہے کہ مومن کسی کو طعنہ نہیں دیتا، یہ بھی ایک نشانی ہے مومن کی۔ پردہ پوشی کے بارے میں ایک قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ یہاں سے شروع کرنا آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے منع فرمایا۔ میں اب اوپر والا مٹا دیتا ہوں تاکہ مکس نہ آپ کر جائیں۔ اب جو ہائی لائٹ کر رہا ہوں یہ اس سوال کا جواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے منع فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور نہ کسی کے متعلق جاسوسی کرو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ پردہ پوشی کے بارے میں حدیث شریف کا ترجمہ لکھیں۔ یہ بھی اسی پیج پر ہے، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے جی۔ یہاں سے شروع کریں گے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کو بہت بڑی نیکی قرار دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ حدیث نمبر 2442 صحیح بخاری مستند۔ اور اگلا سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ پوشی کا حکم کیسے پورا کیا؟ پیج نمبر 54۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بوڑھے شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ شراب پیتا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ عیب کسی کو نہ بتایا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بتایا کہ میں نے اس عمل سے توبہ کر چکا ہوں اور شراب چھوڑ دیا ہے۔ بڑی بات ہے۔ اگر وہ سپوز بتا دیتے تو اگر وہ بعد میں شراب چھوڑ بھی دیتا، لیکن جو لوگوں کے ذہن میں اس کے بارے میں ایک بد خیال پیدا ہو چکا تھا اس کو پھر نکالنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے یہ فائدہ ہے پردہ پوشی کا کہ لوگوں کو گناہوں کو سامنے مت لائیں۔ پردہ پوشی کے لحاظ سے دور میڈیا کردار ہے، بڑی تباہ کن کردار ہے آج کل سوشل میڈیا کا۔ ہم لوگ روزانہ ایسے میسج ریسیو کرتے ہیں اور بغیر تحقیق کے ان کو آگے پھیلا دیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں پڑتا اور نفرتیں پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان۔ یہ لکھا ہوا ہے دور حاضر کے جدید میڈیا پر عموماً پردہ پوشی خیال نہیں رکھا جاتا۔ سکینڈلز بنے ہوئے ہیں اور جناب آپ لوگوں کے راز فاش کر رہے ہیں۔ جو چیز انسان دیکھتا ہے اس کو بغیر تحقیق کے اور پردہ پوشی کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہوئے فوراً دوسرے لوگوں کو اور گروپوں میں پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اس طرح وہ دو طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، ایک گناہ جھوٹی خبر پھیلانے کا اور دوسرا دوسروں کے عیب اچھالنے کا۔ موبائل اور باہمی رابطے کے جدید ذرائع پر پردہ پوشی کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ یہ چیزیں ہماری رحمت بنی رہیں، زحمت نہ بنے۔
ہر چیز کا استعمال ڈیپینڈ کرتا ہے. موبائل انٹرنیٹ بذات خود بڑے کام کی چیز اگر اس کو پس استعمال کی جائے، مگر کسی بھی چیز کو جب استعمال نیگیٹو کریں گے تو پھر وہ معاشر سوسائٹی کے لیے تباہ کن ہوگی. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پردہ پوشی پر نوٹ لکھیں. فل و فل کل و کل ہے جی. لو جی یہاں سے سٹارٹ کریں گے لانگ سوال. ڈیفینیشن قرآن پاک کی آیت، حدیث شریف، اس کے بعد ایک اور حدیث شریف آگے کہ میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا اعلان خود کرتے والے ہیں. ایک بندہ رات کو ایک کام کرے، صبح اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھا، مگر وہ خود کہہ دے کہ بھائی رات کو تو میں نے یہ کام کیا تھا، بس پھر سمجھے آپ نے گواہی دے دی لوگوں کے سامنے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، مسئلہ بن گیا. نے پھر آپ وسلم کے آگے مزید بات کر دیں ان کے اخلاقیات کس کمال کی تھیں کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے ان کا نام لیے بغیر باتیں کیے کرتے تھے تاکہ لوگ سمجھ جائیں. ایک اور حدیث آ گئی، 3 حدیثیں آ گئی ہیں. پھر عمر فاروق کا ذکر آ گیا، پھر جدید دور میڈیا کا ذکر آ گیا. اور یہ سوال بس یہاں تک کرنا ہے، مزید نیچے یہ لانگ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نیچے یہ سوال ہے ہی کوئی نہیں. تو ایسی چیز کو میں کہتا ہوں فل و فل کل و کل. جھوٹ بڑی وڈی تباہی، گناہ کبیرہ. آپ 9th کلاس میں پڑھ چکے ہیں، 8th کلاس میں 8th کلاس میں بھی آپ نے لیسن پڑھا تھا جھوٹ کے بارے میں. بنیادی 4 گناہ کبیرے میں سے ایک گناہ کبیرہ جھوٹ بھی ہے. تو جھوٹ میں سے جناب پہلا ایکسرسائز کا سوال ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو جھوٹ. آپ نے فرمایا تھا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے مگر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. منافق کی نشانی جھوٹ بولتا ہے. سچائی راستہ دکھاتی ہے نیکی کا، اور آگے لکھا ہوا ہے پوری بات، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. جھوٹ راستہ دکھاتا ہے برائی کا، اور برائی جہنم کی طرف لے جائے گی. استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین، آپ کے بدترین دشمن بھی آپ پر یہ الزام نہیں لگا سکتے تھے کہ وہ سچے نہیں ہیں. وہ ان کو صادق اور امین لقب تھا پورے عرب کی طرف سے. تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ بولنا. سچ اور جھوٹ میں کیا فرق ہے؟ پیج 56. جب انسان کسی بات کو اس کی حقیقت کے مطابق بیان کرے تو وہ سچائی ہے. اگر حقیقت کو چھپائے یا سننے والے کو دھوکہ دینا ہو، غلط بات کہہ دے، اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے. تمام مذہب معاشرے میں اور آسمانی تعلیمات میں جھوٹ کو حرام قرار دیا گیا ہے. ہمیشہ سچ بولنے کا حکم دیا گیا یہاں تک. اب اس کو میں مٹا رہا ہوں کیونکہ جو اگلا سوال ہے وہ آلریڈی میں نے ہائی لائٹ کی ہوئے تاکہ مکس اپ نہ ہو جائے. جھوٹ کی مذمت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں. تو یہاں سے شروع کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، سورہ حج آیت نمبر 30، اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سچ بولنے والے مردوں اور سچ بولنے والی عورتوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ یہ لکھا ہوا ہے. وعدہ فرمایا سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. یہاں تک اس کا جواب ایکچولی ہوگا. یہاں تک جھوٹ کی مذمت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں. یہ ہے جی، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نشانی بیان فرمائی. ان میں ایک نشانی یہ تھی کہ جب بھی وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. باقی جو مزید نشانی ہے اس میں ایک یہ ہے کہ جب وہ کسی امانت ہوگا تو وہ امانت کو خیانت کر دے گا، وعدہ خلافی کر دے گا اور جھوٹ بولا کرے گا بات کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور راست گوئی کا ایک واقعہ تحریر کریں. پیج نمبر 57. اہل مکہ جانتے تھے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کی خیانت نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ جب روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا، تو دشمن ہونے بولتے ہیں. یہ بات ہوتی ہے. جھوٹ کے نقصانات بیان کریں. جھوٹ تو پھر تباہی ہے نا جی، تباہی، ہلاکت. جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اس کے چند نقصانات مندرجہ ذیل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتا اور نہ ہی اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے. جھوٹ بولنے والا نہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور نہ ہی لوگ. جھوٹ بولنے والا معاشرے میں اپنی عزت کھوتا ہے. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. مطلب کیا ہے؟ کہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے. آپ جھوٹ بول کر بچ نہیں سکتے، کبھی نہ کبھی سچ سامنے آ ہی جائے گا. جھوٹ بولنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے. ہم نے پچھلے لیسن میں غزوہ تبوک والا واقعہ صحابی کا پڑھا ہوا ہے کہ جنہوں نے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دی تھا، جو کہ
غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے سچ بول دیا اور معافی کے طلبگار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی قبول فرمائی سچ بولنے کی وجہ سے۔ گناہ ہو جائے تو اس کا عذر نہ پیش کریں، توبہ کر لیں اور کوئی واقعہ اس کا سچ بول دیں بس۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جھوٹ کی مذمت پر صرف مذمت پر جامع نوٹ لکھنا ہے، تو یہ پھر بہت بڑا سوال نہیں بنے گا، چھوٹو تقریباً بن جائے گا۔ یہاں سے شروع کریں گے لانگ سوال، پہلے وہی ڈیفینیشن آ جائے گی جھوٹ اور سچ کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک آ جائے گا، پھر حدیثیں آ جائیں گی، پھر مومن کی بات آ جائے گی کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، مگر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ موطا امام مالک کی حدیث نمبر 1630 ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے جائیں گے، پھر وہ ہرکل والا واقعہ آ جائے گا، آپ سلم کے صادق امین ہونے کی جو ہے وہ آپ کے جو مخالفین تھے وہ بھی بات کرتے تھے، پھر حضرت انس بن مالک کی بات، اس کے بعد آخر میں جھوٹ کے نقصانات، اور یہاں تک آپ کا لانگ سوال ختم ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ سر نے ایون ڈرامہ کیا ہے، یہ تھوڑا سا کام چھوڑ دیا، تو بھائی جب چھوڑ دیا تو پھر چھوڑ دیے، شکر کرو کہ فل و فل کل و کل نہیں ہے۔ ہمارا اگلا لیسن ہے لیسن سیکنڈ لاسٹ، غیبت اور بہتان بہت وڈی برائی، بہت وڈی بیماری۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنے کو غیبت کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے اس کی برائی بیان کرنے کو طنز اور طعنہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک ایم سی کیو نہیں ایکسٹرا ہے جو کہ آ سکتا ہے بورڈ میں، بہتان کسے کہتے ہیں؟ تو بہتان یہ ایکسٹرا ایم سی کیو ہے، میں آپ کو مینشن کر دیتا ہوں کہ اگر کسی میں برائی موجود نہ ہو تو اس کو بہتان کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے کسی پر الزام لگایا اور اس میں وہ برائی موجود تھی، وہ تو ہوگی غیبت۔ اگر وہ برائی نہیں تھی تو وہ ہو گیا بہتان، اور بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی آپ نے وہ بات کر دی جو ہے ہی نہیں، اس میں الزام لگا دیے۔ قرآن مجید میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے غیبت کرنے والے کو۔ دوسروں کے عیبوں کا تذکرہ کرنے والا انہی عیبوں میں خود مبتلا ہو جاتا ہے۔ غیبت اور بہتان کی وجہ سے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ غیبت کے کیا معنی ہے؟ پیج 59 پہ۔ بہتان کے کیا معنی ہے؟ پیج 59 پہ، دونوں اکٹھے ہیں، ایک ہی لائن ہے۔ غیبت اور بہتان کا معنی ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو اسے غیبت کہتے ہیں، اور اگر وہ برائی اس میں موجود نہ ہو تو اسے بہتان کہتے ہیں۔ بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت اور بہتان کی حرمت پر ایک آیت مبارکہ ترجمہ لکھیں۔ یہ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت کو حرام قرار دی گیا اور اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس اس سے تو تم انتہائی نفرت کرتے ہو۔ یہ بھی سورہ حجرات آیت نمبر 12 ہے۔ اس سے پہلے ہم ولا تجسسوا والی آیت مبارکہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ غیبت اور بہتان کی حرمت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں، اگلے پیج پہ ہے۔ نبی کے بالکل شروع میں پیج 60 کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی بدگوئی نہ کیا کرو، نہ ان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ جو ان کی عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرے گا، اور جس کے عیب اللہ تعالیٰ نے تلاش کرے گا اس سے اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دے گا۔ سنن ابن داؤد، ابی داؤد حدیث مبارکہ 4880۔ اور غیبت اور بہتان کے معاشرے پر دو نقصانات تحریر کریں۔ بہت سے نقصانات ہیں۔ غیبت اور بہتان کی وجہ سے معاشرے میں کینے اور دشمنی کو فروغ ملتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دور حاضر میں بہت سے لوگ غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہیں۔ اس کی گناہ کی وجہ سے آج گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں، خاندانوں، محلوں، بازاروں میں نفرت کی منحوس دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں۔ لانگ سوال ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں غیبت اور بہتان کی حرمت پر مضمون تحریر کریں۔ تو جناب یہ بھی فل و فل کل و کل نہیں ہے، شروع کریں گے یہاں سے۔ لانگ کوسچن میں ٹک لگانا بھول گیا ہوں۔ اس کے بعد یہ پیراگراف پورا ہے پیج، اور پیج 60 صرف آپ کریں گے قول و فعل کا حساب ہوگا۔ غیبت سے بچنے کا طریقہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں قیامت کے دن اپنے ہر قول کا حساب دینا ہوگا۔ یہاں تک بس کریں، بڑا اتنا یہ، یعنی پیج نمبر 59 پورا ہے اور پیج نمبر 60 تقریباً یہ ہے۔ لو جی، پھر آخری لیسن چپٹر نمبر 4 کا جادو، فال اور توم پرستی۔ ایکسرسائز پہلے کرتے ہیں۔
کسی چیز دن یا مہینے کو برا سمجھنا بدشگونی کراتی ہے. اتنی افسوس کی بات ہے، خود ہمارے ایک رشتہ دار بھی ہیں، وہ بھی جناب سفر کو برا سمجھتے ہیں. کتنا افسوس کی بات ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ چونکہ کئی سو سال رہے ہیں، تو پھر ہمارے اندر بھی وہی قوم پرستی اور وہ چیزیں آ چکی ہیں. تمام دن اللہ تعالیٰ کے ہاں برابر ہیں، تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں برابر ہیں. یہ بدشگونی جیسے وہ فرانس میں اگر راستہ چلتے کوئی بلی راستہ کاٹ دے تو وہ دفتر جانے کے بجائے گھر آ جاتے ہیں، اور جی آج بلی نے کاٹ آگے سے راستہ کاٹا ہے تو منحوس دن ہے. اس طرح بہت سے یورپی ملکوں میں 13 نمبر جو لفظ ہے وہ منحوس سمجھا جاتا ہے، اور ان کی ایون جو بلڈنگیں ہیں وہاں پر کئی دفعہ 13 نمبر کی بلڈنگ ہی کوئی نہیں ہوتی، 12 کے بعد 14 کر دی جاتی ہے. تو یہ سب بدشگونی اور یہ اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں. انسان کو کوئی بھی مصیبت اپنے بد عمالیوں سے پہنچتی ہے. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کو جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اس کے اعمال کا کیا دھرا ہے جو اس نے آگے بھیجا ہوا ہے. عرب زمانہ جاہلیت میں جس سفر کو اس مہینے کو سمجھتے تھے سفر، اور افسوس کی بات ہے کہ میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یہاں پر جو ابھی بھی اس کو کتنی مطلب ہے افسوس کی بات ہے. حدیث مبارکہ کے مطابق جس شخص کی 40 راتوں تک نماز قبول نہیں تھی قسمت کا نجومی کے پاس آپ وسلم کی حدیث مبارک ہے. آج کل ہر روز صبح لوگ اٹھ کر سب سے پہلے اخبار پہ قسمت کا حال دیکھتے ہیں، ہمارا آج کا دن کیسا گزرے گا. اور بھائی یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ دن کیسا گزرنا ہے. تو حدیث شریف ہے، ابھی ہم آگے سے اندر سے پڑھتے ہیں کہ جو نجومی کے پاس بیٹھا قسمت کا حال پوچھا اور اٹھ کر آیا، اس کی 40 روز تک فرض نماز بھی قبول نہیں ہوگی. خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا ظلم کیا اس نے اپنے آپ کے ساتھ. وہ کھجور جس سے جادو کا علاج کیا جاتا ہے، اجوا کھجور ہے. ایکسرسائز توہم پرستی سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 62. توہم پرستی کا مطلب ہے بغیر کسی شرعی یا عقلی دلیل کے کسی نظریے یا خیال کو اپنا لینا. اور جی نہیں ہنج ہوندا، او بھائی کی ہنج ہوندا. توہم پرستی کی ایک صورت بدشگونی ہے. کسی چیز دن یا مہینے کو برا سمجھنا بدشگونی کی مثالیں ہیں. اس کے علاوہ فعال کیا ہوتی ہے؟ قسمت کا حال جاننے کی کوشش کرنا بھی توہم پرستی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھ کر حضرت امام حسن السلام اور حضرت امام حسین السلام کو دعا دم کیے کرتے تھے؟ اور یہی دعا بعد میں اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں بیٹوں دونوں پیغمبروں کو کیے کرتے تھے. تو یہ جناب پیج نمبر 63 پہ دعا ہے. یہ ہے جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے. او ایزو کما بکالمۃ اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کے لیے اللہ کے مکمل اور پورے کلمات کے ساتھ ہر شیطان ہلاک کرنے والی زہریلی چیز سے پناہ مانگتا ہوں. جامع ترمذی. یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مانگتے تھے. پر یاد رکھیں اسی سبق میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں اصل جو آپ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دعائیں اپنی جگہ بڑی زبردست ہیں، مگر آپ نے فرمایا کہ جب میں خود بھی پہلے بہت سی دعائیں مانگتا تھا، بہت سی چیز کرتا، لیکن جب مجھے سورہ فلق اور سورہ ناس دی گئی پڑھنے کو تو پھر میرے لیے اس کے بعد پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں. جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لے لیا اور ان کے علاوہ سب کو چھوڑ دیا ہے. بس جب آپ کو اب ایک چیز مل چکی ہے تو پھر وہ سب سے بہترین ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں سب سے بہترین چیز کو آپ اٹھائیں. کوئی مسئلہ ہے کسی پہ دم کرنا ہے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، میں خود بھی اپنے بچوں کو وائف کو اپنے آپ کو دم کرتا رہتا ہوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں. دم کیا ہے؟ کوئی قرآن پاک کی آیت سورہ فاتح پڑھتا ہوں، دونوں کل پڑھتا ہوں اور دودھ ابراہیمی پڑھتا ہوں، اس کے بعد چھو کر دیتا ہوں، بس ختم ہوگی بات. کلیئر. لمبے چوڑے چکر میں چلنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے. جب سورہ فلق سورہ ناس آ گئیں، سورہ فاتح آپ کو پتہ ہے کہ ایک تائی قرآن، دو تائی قرآن صرف سورہ فاتح ہے، اور اس کے بعد درود شریف آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر ہر چیز کو آگے لے کے جائے گا. درود شریف وہ بھی بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر دعا رک جاتی ہے. تو یہ چاروں چیزیں پڑھیں اور خود بھی پڑھا کریں، اس کو پانی پہ دم کر کے پی لیں، اپنے آپ پہ ہر وقت پڑھتا رہا کریں. سورہ فلق صبح گھر سے نکلیں، سکول جائیں، کالج جائیں، پڑھیں، گھر میں پڑھ دیا کریں. ہمیں تو ہر چیز اب بتا دی گئی ہے، تو پھر مزید کسی چکر میں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پر امید رہنے اور نیک شگون کی کیا اہمیت ہے؟ پیج نمبر 63. مکس اپ نہ ہو جائیں. اب جی پر امید رہنے والا سوال آ گیا. یہ جی
انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے متعلق فیصلہ فرماتا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ جو جیسا میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان کرے گا میں اس کو ایسے ہی ملوں گا، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی کی کوئی اصل نہیں ہے، البتہ نیک فال لینے میں کچھ برا نہیں ہے۔ صحیح بخاری 5754۔ اور استخارہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ مشورہ لیتے ہیں، استخارہ بالکل کرنا چاہیے، وہ مستند ترین چیز ہے۔ حدیث نبوی میں جادو کا کیا علاج بیان کی گیا ہے، پیج 63۔ یہ دو ٹاپکس ہیں، دونوں پوائنٹس لکھنے ہیں، یہ دونوں۔ پہلا، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، مختلف پڑھا کرتے تھے، کلمات وغیرہ دعائیں مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہو گئیں۔ جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لے لیا اور ان کے علاوہ سب کو چھوڑ دیا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لیں اس دن اس سے نہ ہی کوئی زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی جادو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5769۔ کیا بات ہے عجوہ کی جی۔ حصول خیر اور حاجت روائی کے لیے ہمیں کن اعمال کو اختیار کرنا چاہیے؟ حاجت روا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، پیج نمبر 64۔ یہ جی، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین رکھیں، مستقبل میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے، حاجت پوری کرنے اور شر سے محفوظ رہنے کے لیے استغفار کریں، صدقہ دیا کریں، نماز پڑھا کریں، حاجت دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشن تعلیمات عطا فرمائی ہیں، ہمیں ان سے روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ لانگ سوال ہے، جادو، فال اور توہم پرستی کے بارے میں اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالیں، پیج نمبر 62 اور 63۔ یہ بھی فل و فل کل و کل بالکل نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، یہاں سے شروع کریں گے۔ پہلے توہم پرستی کا ذکر کریں آپ۔ استخارہ کی بات آگے، استخارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کے لیے استخارہ کی تعلیم کریں۔ 2 رکعت نماز نفل استخارہ پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک خاص دعا ہے، بس پڑھ کے کوشش کرنی ہے کہ دائیں طرف سو جانا چاہیے۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کو کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں نشانی ظاہر ہو جائے گی یا آپ کا دل اس طرف مائل ہو جائے گا۔ یہ وہ لکھا تھا کہ جو شخص نجومی کے پاس جائے گا، اس سے کوئی بات پوچھے تو اس کی 40 راتوں تک نماز قبول نہیں ہوتی، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز فرض قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جناب یہ سوال جادو کے بارے میں ٹاپک پھر آ جائے گا، اور یہاں پر آپ کا بچوں تک یہ سوال ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تباہ کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچوں، اور جادو کرانے سے بھی بچوں۔ یاد رکھیں جادو کرنے والا تو کافر ہے ہی ہے، جادو کرانے والا بھی کافر ہے، حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں اس کا بار بار ذکر ہے، کیونکہ اس میں کفر آ جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات کو اس طرح کی چیزوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، جگہ جگہ آج کل عمل بیٹھے ہوتے ہیں، اشتہاروں پہ بھی آتا رہتا ہے، ان سے بچیں، اپنا ایمان خراب نہ کریں، رحم کریں اپنے آپ پر اور اپنے سب پر۔ حسد سے بچیں، جادو لوگ عموماً حسد کی وجہ سے کراتے ہیں، حسد اور بخل سے بچ جائیں تو بس پھر خوش ہو جائیں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بس اس پہ خوش ہو جائیں، ختم ہوگی بات۔ کسی اور کو دیا ہے اس پہ رش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے اور ہم بھی اس کو اچھے کام استعمال کریں، وہ چیز بالکل ٹھیک ہے۔ تو جناب اس کے بعد ہمارا چیپٹر نمبر 4 ہے، جو بالکل میں ابھی شروع نہیں کرانے جا رہا کیونکہ ابھی اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی۔ اس کے اندر 3 ٹاپک ہیں۔ اس کے بعد چیپٹر 6 بہت بڑا ٹاپک ہے، وہ اس کے میں 2 حصے بناؤں گا، کیونکہ چیپٹر 6 میں میرا خیال ہے 8-9 ٹوٹل بنتے ہیں جو لیسنز ہیں۔ یہ 5واں پورا ہوگا، 7واں پورا ہوگا اور چھٹے کے 2 سے بنیں گے، تو ٹوٹل پھر 8 ہمارے ویڈیوز اس پوری کتاب کی انشاءاللہ بن جائیں گی۔ پھر میرے پاس ترجمہ بھی پہنچ چکا ہے اور اس کے بعد شروع کریں گے چھٹیوں میں ترجمہ القرآن۔ ٹھیک ہے جی، پھر اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ و ناصر۔ ملاقات ہوگی اگلے چیپٹر کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔ چلیں جی، پھر قومی ترانہ پڑھ لیں۔